السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں احتجاج پر گاڑی چڑھانے والا آرمی آفیسر کا بیٹا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ انکشافات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، اس وقت جو فلسطین میں بربریت جاری ہے، اور اس کے بعد جب پاکستان میں اس کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں جب احتجاج ہوتا ہے، تب ہم دیکھتے ہیں کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ کہیں اسرائیل کی پولیس تو پاکستان میں نہیں آ گئی، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سینیٹر مشتاق کی اہلیہ کو ان کے بیٹے سمیت، کمسن بیٹے سمیت گرفتار کیا گیا تھا، جس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں، اور حامد میر صاحب نے اس پر سب سے زیادہ آواز اٹھائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ سینیٹر مشتاق ہمیشہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو یا پھر عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں بڑے ہی ووکل ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی اتنا ووکل نہیں ہے۔ اچھا، جو احتجاجی کیمپ اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے، فلسطینیوں کے حق میں جو نعرے بازی، احتجاج اور اسرائیل کے خلاف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یہ احتجاج جاری ہے۔ اسلام آباد کے ایکسپریس چوک میں فلسطینیوں کے حق میں لگے کیمپ میں تیز رفتار گاڑی، وہ اس تیز رفتاری سے تھی کہ وہ کیمپ کے اندر گھس گئی، اور اس کے علاوہ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے ملزم کو گاڑی سمیت گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک معاملہ یہ ہے، اور اب جو تفصیلات معلوم کرنے کی کوششیں کی گئیں کہ وہی بتائیں کہ یہ کون ہے، کہ اس نے گاڑی کیسے چڑھائی۔ اول تو یہ سوال، واقعی گاڑی تیز رفتار کے باعث چڑھ گئی، ان کو پتہ نہیں چلا، ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، یا پھر یہ جان بوجھ کر کیا گیا؟ دیکھیے، یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ جب موٹر وے پولیس ہوتی ہے، جب اتنا بڑا شہر آپ کا ہائی سیکیورٹی زون پر مبنی شہر کہ جس کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ نہیں ہے کہ جہاں کوئی بھی آئے گا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلائے گا اور اس کا کوئی چالان تک نہیں ہوا ہوگا، تو یہ سب کے سامنے عام لوگوں کے کیسے چالان کرتے ہیں ٹریفک والے، جب اتنے بڑے بااثر افراد یا بااثر شخصیات کے بیٹے یا پھر ان کے اولاد کو ہم دیکھیں تو ان پر ریاست کا بڑا ہولا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سب کے سامنے۔ اچھا، اسلام آباد پولیس سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ گاڑی چلانے والا شخص کون تھا، اور حادثے کا سبب تیز رفتاری تھی یا کچھ اور وجہ تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ ہوش میں ہی نہ ہو، اور اس کے علاوہ تیز رفتاری وجہ ہو سکتی ہے، کہ گاڑی کنٹرول ہی نہیں ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہو، یہ تیسری وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسلام آباد پولیس کے ترجمان یہ بتاتے ہیں کہ گاڑی چلانے والے شخص کا نام بلال فیصل ہے، اور وہ پاک آرمی کا ملازم ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنے ہوش ربا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آرمی آفیسر کے بیٹے ہیں، ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود بھی آرمی کے ملازم ہیں، وہ خود ملازم ہیں اور بہت بڑے آرمی آفیسر کے بیٹے ہیں، جبکہ حادثے کا سبب ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی بھی تفتیش جاری ہے، مختلف کیمروں سے CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ گاڑی تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہوئی کہ نہیں۔ یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ ہم نے لوگوں کو خون میں لت پت دیکھا، لہو لہان تھے، اور ایسے بھیڑیوں کی طرح، ایسے کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کو کچلا گیا، روندا گیا۔ فلسطین کے حق میں نعرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو آپ خود دیکھیں کہ سرکار نے خود کیا کیا، لوگوں کو پکڑا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے، گرفتار کر لیا۔ تو سرکار کیا کر رہی تھی؟ یہ تو لوگوں کی جانب سے یہ ابھی اس کی تصدیق بھی نہیں ہو گئی کہ یہ حادثہ ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب کے مطابق نامعلوم شخص نے تیز رفتار گاڑی فلسطین کے حق میں لگے احتجاجی کیمپ پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں ہمارے 2 کارکن جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ کار سواروں نے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اب تک کا سب سے بڑا اعتراف یا انکشاف سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ کیا ہے کہ کار سوار جو فلسطینی احتجاجی کیمپ پر گاڑی چڑھا گئے، انہوں نے سب سے پہلے یا پھر گاڑی چڑھانے کے دوران ہی ان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، اور
ہمارے کارکنان کو گاڑی کے نیچے کچلا اور فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی بدترین نااہلی کے باعث ملزمان فرار ہو گئے۔ سب کچھ پولیس کے سامنے ہوا، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ حالانکہ پولیس کی ہی یہ ذمہ داری ہے سیکیورٹی فراہم کرنا، اس کے سامنے اگر اتنا بڑا سانحہ ہو رہا ہے تو اس کی نااہلی ہے یہ۔ پولیس کی نااہلی ہے، بالکل ہے، اور تیز رفتاری کے باعث جب واقعہ پیش آ گیا تو اس میں پولیس کچھ نہیں کر سکتی تھی اس دوران، کیونکہ گاڑی تیز رفتار تھی، پولیس اس کو روک بھی نہیں سکتی تھی، پولیس کچھ بھی نہیں، پولیس کو یہ اندازہ تھوڑی ہوگا کہ یہ گاڑی چڑھا دیں گے۔ پولیس کا کام اس کے بعد بنتا ہے، اس کے بعد اس گاڑی کا پیچھا کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اسی طرح سینیٹر مشتاق کہتے ہیں کہ پولیس کی بدترین نااہلی کے باعث ملزمان فرار ہوئے، سب کچھ پولیس کے سامنے ہوا اور پولیس ملزمان کو موقع پر پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ پولیس کو کہا بھی کہ گاڑی والے کو پکڑیں، پولیس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ سینیٹر مشتاق احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ منصوبہ بند حملہ تھا، پولیس کی منت سماجت کی، لیکن پولیس غیر مسلح تھی اور خاموش تماشا غیر مسلح، یعنی کہ وہاں پولیس جو تھی اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، نہ ہونا بھی ایک ہی برابر تھا، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ہاتھ خالی پولیس، یعنی جیسے ایک عام فرد ویسے پولیس۔ وہ یہ تو کہہ رہے خاموش تماشائی بنی رہی، دونوں شہداء کا خون، وفاقی حکومت، اسلام آباد انتظامیہ۔ پہلے تو جو اسلام آباد پولیس انتظامیہ ہے اس کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی احتجاجی کیمپ کو سیکیورٹی دے رہے ہیں، کم از کم مسلح تو رکھیں اپنے پولیس والوں کو، اپنے سیکیورٹی والوں کو، تاکہ ان کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے۔ اس سے یہ کیسے تاثر ملے گا کہ یہ سیکیورٹی واقعی یقینی بنائی جا رہی ہے؟ تو ایسے ناخوشگوار واقعات اگر ہوں گے تو اس کے بعد آپ سیکیورٹی کیسے فراہم کریں گے، اور پولیس والے بھی کیسے جائیں گے جب ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا اور ایک شخص گاڑی چڑھا چکا ہے؟ پولیس والے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص ایک کا قاتل ہے، دو کا قاتل ہے، اور پولیس والوں کو بھی ذرا وہاں پر سیکیورٹی کس طرح سے ہی فراہم کر سکتے، لیکن پولیس کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کو سیکیورٹی پر مامور کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی حد تک بھی اسلحے کے بغیر بھی جا کر قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پولیس کے پاس ابھی یہ تھوڑی ہے کہ ایک پولیس والا ہے، یہاں آپ مختلف پولیس والوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وائرلیس کے تھرو آپ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ والی گاڑی اس کو پکڑیں، یہ کریں، لیکن موقع پر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسلام آباد پولیس کے ذمہ ہماری تحریک پرامن تھی اور پرامن رہے گی۔ عوام سے اپیل ہے کہ اسرائیل نواز حکومت کے خلاف نکلیں۔ اس سے بہرحال کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ اسرائیل نواز حکومت تو نہیں ہے۔ اسرائیل کے خلاف کھل کر نہ بولنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل نواز ہے۔ اسرائیل کے خلاف جتنا بھی حکومت نے کیا ہے، جتنا شہریوں نے کیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس حکومت پر یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ جب بھی اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جبکہ حکومت کی کاوشیں اور اگر احتجاج ہو رہا ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو سراہنا چاہیے، جبکہ حکومت یہاں پر بالکل اپوزٹ کام کر رہی ہوتی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ عوام کے دباؤ نے انتظامیہ کو دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیا ہے، ایف آئی آر میں اصل مجرم اور کار کو نامزد کیا گیا ہے، جو کہ مثبت قدم ہے۔ مجرم آرمی آفیسر اور گاڑی انٹیلیجنسی کی ہے۔ دیکھیے، مجرم آرمی آفیسر اور گاڑی انٹیلیجنس ایجنسی کی ہے، تو یہاں کس کی ذمہ داری تھی کہ ایک آرمی آفیسر، یا تو پھر یہ ہے نا کہ ان کے استعمال میں یہ گاڑی ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اس کے والد کی جانب سے اس کو گاڑی دی گئی ہے جو کہ ان کے والد کے زیر استعمال ہونی چاہیے تھی، تو بھی یہ بہت بڑی نااہلی ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ مجرم ایک بڑے آفیسر کا بیٹا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب بڑے آفیسر کا بیٹا، ہمیں کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی دیکھنے کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں تاثر یہ ملتا ہے پاکستان میں کیسز کی اسٹڈی کرنے کے بعد کہ جب بھی کوئی بڑا شخص ایسا کچھ کرتا ہے تو پھر اس کو حادثے کا رنگ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے گاڑی کا بریک وغیرہ فیل ہو گیا اور ایسے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یعنی واقعے کے اصل جو بھی پہلو ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آتے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرنا ڈی چوک پر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اعلیٰ سطح کی حکومتی کمیٹی غزہ بچاؤ مہم سیو غزہ پی کے مطالبات پر مذاکرات نہیں کرتی۔ حکومت کو چاہیے، کہہ دیا کہ دھرنا تو اب جاری رہے گا۔ دیکھیے، حکومت کو چاہیے کہ ان سے مذاکرات کرے۔ اپنے لوگ ہیں یہ، کوئی یعنی اسرائیل سے تھوڑی آئے ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں، یہ فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ وہ حکومت جو کہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم
फ़लस्तीन के हक़ में बोलें, फ़लस्तीन के लिए कुछ करें, फ़लस्तीन के ज़ख्मों पर अगर मरहम रखें, तो हमें भी ये जो चाहिए। कर सकते हैं उतना तो लाजमी करना चाहिए। ये सेनेटर मुश्ताक साहब आगे लिखते हैं कि दूसरे शहीद का नाम शेख इमरान है, जिनकी उम्र 45 साल और रावलपिंडी के रहायशी हैं। शेख इमरान शहीदुल अक्सा की मैयत एहतजाज के बाद कल रात 3 बजे उनके वरसा के हवाले कर दी गई है। शेख इमरान शहीद की गायबाना नमाज जनाजा आज शाम 5:30 बजे डी चौक में अदा कर दी जाएगी। बाकी उन्होंने आगे लिखा कि निकलो शहदा के लिए, निकलो फ़लस्तीन के लिए, धरने में शामिल हो और हुकूमत पर रफ़ा को बचाने, गज़ा को बचाने के लिए दबाव डालते रहे। अच्छा, अब ये देखें ना, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैग किया है, मेंशन किया है, ऑफिशियल DGISPR को इन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि इस वाक़े का जो ताल्लुक है फ़ौज से है, यानी फ़ौज के एक फ़र्द से है। सो उसमें इंटेलिजेंस की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, सो इसी वजह से इन्होंने किया है मेंशन। और उसके अलावा इन्होंने हामिद मीर साहब को भी मेंशन किया है। उसके अलावा इन्होंने इमरान रियाज खान साहब को मेंशन किया है, मुफ्ती काका खैल को मेंशन किया है। तो ये जो सेनेटर मुश्ताक साहब ने अब तक का सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये किया ना कि मुझ पर भी हमला होने जा रहा था, यानी कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के अगर उन पर हमला हो जाता, या फिर तो ये अगर तो गाड़ी चढ़ाने का मामला है, सिर्फ तेज़ रफ्तारी का मामला है, तो ये सेनेटर मुश्ताक साहब क्या बता रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि मुझ पर भी हमला होने वाला था। तो इससे ये तासुर मिलता है, यानी किसी हद तक इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि जो गाड़ी चढ़ी या चढ़ाई गई, इसमें कुछ ऐसा है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। मतलब पुरअमन एहतजाज को भी पुरअमन नहीं रहने दिया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। बिल्कुल हुकूमत है। और उसके अलावा सिक्योरिटी जब आप फराहम कर रहे हैं, पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ ज़्यादा बनती है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में या जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम रही है, हमेशा से ही हमें ऐसा दिखाई दे रहा होता है। या बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पुलिस गैर मुसल्लह थी, और क्यों गैर मुसल्लह रखा गया? पुलिस के पास असलहा ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी पर मामूर हैं तो फिर आप सिक्योरिटी कैसी फराहम कर सकते हैं बग़ैर हाथों के? या तो फिर आप स्पाइडर मैन हो और उसके अलावा आप सब पर चढ़ाई शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। पुलिस को मुसल्लह होना चाहिए, और पुलिस का ये काम है कि सिक्योरिटी फराहम करे। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।